پاکستان نے سندھ پر حملہ کر دیا. اگر پولیس افسران کا ٹرانسفر ہوا تو اس کو بھی کہا کہ سندھ پر حملہ ہو گیا, اب تو میں اپنی پولیس بھی بناؤں گا. اور اس کے علاوہ ڈاکوؤں کے خلاف اگر آپریشن کرنے کی بات کی گئی کہ رینجرز کو بھیجتے ہیں, اس کے اوپر بھی کہا کہ سندھ پر حملہ ہو گیا. تو میں کہ اچھا آئی لینڈز کی بات ہوئی جس میں کہ سارا پیسہ سندھ میں آنا تھا, اس کا جو کمائی سندھ میں آنی تھی, نوکریاں سندھ میں آنی تھی, صرف فورن ایکسچینج پاکستان میں آنا تھا, اس کو بھی کہہ دیا کہ سندھ پہ حملہ ہو گیا. اور کل جو بات کی کہ جی ایسا نہ کرو, ایک تو کہا کہ تم اقلیت میں ہو, ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ بٹو نظام کے آندو ہو. دورہ نظام کون لے کر آیا تھا جس کو سندھ کے عوام نے پیر صاحب پگارا کی سربراہی میں ختم کرایا تھا؟ وہ پیپلز پارٹی لائی تھی. میں کہنا چاہتا ہوں ظلم کراچی سے زیادہ لاڑکانہ میں ظلم ہے محمد حسین بھائی, کراچی سے زیادہ مٹھی میں ظلم ہے, کراچی سے زیادہ نواب شاہ میں ظلم ہے. اور انہوں نے ہی, ان کا ہسپتال تو ان کے پاس تھے نا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل انہوں نے کہا کہ جی آپ اقلیت میں ہو اور تم لوگ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں. میں کہنا چاہتا ہوں کل یہ 2-3 جملے ان پڑھ اپوزیشن ٹھیک ہے جی ہمیں وہ پڑھنا بھی نہیں جو آپ کو پتہ ہے نوری آباد پلانٹ کیسے بکنا ہے, سبسڈی کیسے کھانی ہے, گندم کیسے, ہمیں وہ پڑھنا ہی نہیں. جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں وہ وہی پڑھو, آپ بلاول ہاؤس سے جا کے پڑھو, ہمیں نہیں پڑھنی وہ کتابیں, نہ اس کا شوق. ان پڑھ ہی صحیح بھائی, لیکن اقلیت میں ہو اور جو ہم کہیں گے کریں گے اور ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم کچھ سوچنے میں مجبور ہو جائیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ سمندر بیچ میں نہیں ہے, یہاں کوئی سمندر بیچ میں نہیں ہے, نہ یہ 1971 ہے, 2021 ہے, 50 سال گزر چکے ہیں. جس نے خدا نہ خواستہ ایسی سوچ بھی رکھی ہے تباہ و برباد ہو گیا ہے. اتنے جوتے ماریں گے یہ سندھ والے آپ کو, اس لیے کہ اسی سندھ کی اسمبلی سے قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. اسی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جی ایم سید فرام 7, بعد میں کیا ہوا الگ بات ہے, جی ایم سید جو 7 تھے انہوں نے قرارداد پاکستان منظور کی. آپ اس اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ ہمیں کچھ اور کوئی, آپ سندھ نہیں ہو مراد علی شاہ صاحب, آپ سندھ حکومت ہو, آپ وزیر اعلیٰ ہو. سندھ کے 5 کروڑ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں اور آپ صرف مال پانی سوچ رہے ہو. تو یہ جملہ میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے باعث ہے اور مراد علی شاہ صاحب اور سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ایک سیکیورٹی رسک بن چکی ہے. اور انہوں نے پورا سبھی کچھ تباہ کیا ہے نا. انہوں نے لاڑکانہ کو تباہ کیا تھا. میں شارٹ کرتا جا رہا ہوں. پورا سندھ گندا پانی پی رہا ہے, ہوا پہ یہ پابندی لگا نہیں سکتے. سکھر کا سارے شہر کا گندا پانی, سکھر بھی تباہ ہے. پورے شہر کا پانی دریا میں جاتا ہے, وہاں سے لوگ پیتے ہیں. شکارپور کا پانی بیگاری شاخ میں جاتا ہے, وہاں شکارپور پانی, گٹر سارے گٹر بیگاری میں. لاڑکانہ کے سارے گٹر کا پانی رائس کینال میں, رائس کینال سے ان کے نلکوں میں. دادو کا سارے گٹروں کا پانی ایم این وی ڈرین میں, وہاں سے دادو والوں کے نلکوں میں. پانی کی بات کر رہا ہوں, چھوڑیے. حیدرآباد کا پھلیلی شاخ میں, پنیاری شاخ میں پورا ڈومیسٹک اور انڈسٹریل ویسٹ اس میں, اور وہاں سے لوگوں کے نلکوں میں. کے بی فیڈر جو ہمارے پاس پانی آتا ہے اس میں بھی گٹروں کا, کوٹری کا, نوری آباد کا انڈسٹریل ویسٹ اور ڈومیسٹک ویسٹ سب اس میں, اور وہاں سے نلکوں میں. پانی تک یہ صاف نہیں دے سکے. اور بات کرتے ہیں سندھ کے اسپتال, اس پہ سے واپس لے رہے ہیں. سندھ کے اسپتالوں میں کتے کی ویکسین نہیں ہے اور یہ لوکل گورنمنٹ کے کتوں سے لاڑکانہ کو کٹوا دیا انہوں نے, تو یہاں ڈیلیور کریں گے. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا, ہم نے کیا کیا, کس نے کیا کیا. 8.9 ٹریلین روپیز آئے ہیں 13 سال میں ان کے پاس, 8,900 ارب. اور اس میں سے جو ڈیولپمنٹ میں خرچ کیا ہے اونلی 1.6 ٹریلین, 1,600 ارب. جبکہ وفاقی حکومت نے اسد بھائی کی زیر نگرانی اس 3 سال ہی سمجھ لیجیے, کام پچھلے سال سے شروع ہوا ہے. 650 ارب شہر کراچی میں اور 440 ارب پورے سندھ کے 14 اضلاع میں, 1,000 ارب ڈیولپمنٹ کے لیے اس 3 سال میں تحریک انصاف نے ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کیے ہیں. اور 13 سال میں 1,600 ارب. یہ ایک ان کا فرق ہے. اب میں 2-3 چیزیں ٹیکنیکل بتا کے آپ کو چھوڑتا ہوں اور میں اب زیادہ بات نہیں کرتا. آئین کے جی, یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میں اسلام آباد میں بھی سب کو بتاؤں گا, میں خط بھی لکھ رہے ہیں ہم چیف جسٹس کو, پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, اسپیکر کو, چیئرمین سینٹ کو, کہ یہ ملک کی کمزوری کا باعث بن رہے ہیں اور آئین کے خلاف ہے. آئین کا سیکشن 7 اور سیکشن 8, یہ کانسٹیٹیوشن کی بک آپ سب دیکھ سکتے ہیں, نیٹ پر دیکھ لیجئے. اس میں یہ ہے کہ آرٹیکل 7 کیا کہتا ہے, اور جب ہم مقامی حکومتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 7 کے مطابق یہ وہ ادارے ہیں جو ایک ریاست کا درجہ رکھتے ہیں. مطلب ریاست کی
جو اس میں لوکل گورنمنٹ بھی ایک ریاست ہے، اس طریقے سے مرکز، صوبہ اور لوکل گورنمنٹ، انہوں نے تیسرے ٹیئر کو چھوڑ دیا ہے، اور اس میں اور آرٹیکل 8 بھی اسی طریقے سے، جس کی انہوں نے آرٹیکل 140A میں خلاف ورزی کی ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں آرٹیکل 140A سب نے تفصیل سے بتا دیا ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں شارٹ کر رہا ہوں، ڈیولوشن کا مطلب برائے کرم گوگل پہ چیک کر لیجئے گا. ڈیولوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سندھ حکومت کے پاس اختیار ہو. ڈیولوشن کا مطلب ہے کہ اختیار نچلی سطح تک لوکل گورنمنٹ تک پہنچے. یہ ون ونڈو آپریشن چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ناصر شاہ کو لگا دو یا کسی کو لگا دو، ٹپی کو لگا دو، جام خان شوروں کو لگا دو. لوکل گورنمنٹ کے 6 وزیر تبدیل ہو چکے ہیں. ڈیل جو اچھی دیتا ہے لوکل گورنمنٹ کا ون ونڈو آپریشن، پورے پیسے دیے، واپسی میں لے لیا، 40% پہلے وہاں پہنچا دو. اور میں بتانا چاہتا ہوں اس کی ڈیٹیل میں کرتا، لیکن چونکہ نہیں، یہ جو کنویں میں پڑا ہوا کتا جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013، اس کی یہ شکیں، اس کی تفصیل سے بھی ساری بتانا چاہ رہا تھا، آج نہیں بتا رہا. سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا سیکشن 75، 74، 76 کا 6، 80، 87، 88، 90، 92، 105، 108، 112، 118، 119، 123، 144 کا بھی یہ آئین کے آرٹیکل 140 کیپٹل 1 سے متصادم ہے. یہ آرٹیکل 2013 کا ایکٹ بھی 140A کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، اور جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس کے اندر سے جو بچہ نکلا ہے وہ بھی آئین کے خلاف ہے. سندھ حکومت دھوس سے، دھاندلی سے، زبردستی سے، دھمکیاں دے کر اور خوف زدہ کر کے کہ خدا نہ خواستہ یہ سندھ میں کیا کر سکتے ہیں، یہ سندھ کے شہروں کو تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں. سندھ کے گاؤں گوٹ پہلے تباہ ہو چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اسد بھائی آپ کے حکم کی تعمیل پہلے بھی جیسے کہا تھا میدان میں انشاءاللہ پورے سندھ کو باہر نکالیں گے. لیکن ایک عرض کروں گا آپ سے، اگر آپ سمجھتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کہ نکلنا پڑے گا، ایک طرف 1000 ورکر ہوتا ہے اور ایک طرف 10 اسٹیک ہولڈرز اگر سامنے نظر آئے تو فیل ہوتا ہے کہ پوری قوم باہر نکلی ہوئی ہے. انشاءاللہ کراچی کی ہماری کیبنٹ باہر نکلے گا، پلان کرے گی اپنی پولیٹیکل پارٹی سے، ٹھیک ہے پاکستان کا جھنڈا لے کر آئیں گے، آئیے باہر نکلتے ہیں انشاءاللہ، ان کو اٹھائیں گے، ان کا گھیراؤ کریں گے. اور یہ وہ نہیں ہوگا ہومیوپیتھک نہیں، ایلوپیتھک آپریشن طریقے سے ان کو علاج کرنا پڑے گا. یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے ہم. یہ سندھ دشمن قانون ہے، یہ سردارانہ قانون ہے، یہ زردارانہ قانون ہے، اور یہ بجارانہ قانون ہے. مطلب سرداروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، زرداروں کو ایک نئی کمیونٹی نکل آئی آج کل. پہلے سردار ہوتے تھے، آج کل نئے پیدا ہو گئے، اتنا مال کما لیے سب زردار بن گئے. یہ ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے قانون بنایا گیا ہے. ہم نے اپنا اسمبلی میں بھرپور احتجاج کیا، عوام میں بھرپور احتجاج کریں گے، اور انشاءاللہ جب کرنا ہوگا تو سی ایم ہاؤس اور بلاول ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے آپ کے ساتھ مل کر، اور اس کو واپس کرائیں گے. اور عدالتوں میں بھی ہم جا رہے ہیں، ہم جا چکے ہیں، انشاءاللہ عدالتوں میں بھی جائیں گے، عوام کی عدالت میں بھی آئیں گے. یہ کالا قانون ہے، یہ ظالمانہ قانون ہے، یہ خلاف آئین قانون ہے. اس کو اگر ختم نہیں کریں گے ہم اپنے آنے والی نسلوں سے زیادتی کریں گے. اور یہ غاصبانہ ٹولہ ہے، یہ غاصبانہ ٹولہ ہے، وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. ان سے سارے اختیار واپس لیں گے تو آگے بڑھ سکیں. بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب. اب میں چاہوں گا کہ تمام شرکا کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے خرم شیر زمان صاحب آپ قرارداد کے نکات سب کے سامنے رکھ دیں، اور اس کے بعد بلال غفار صاحب پارلیمنٹری لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی میں، وہ شکریہ ادا کریں گے تمام شرکا کا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا وقت اب پورا ہوا جا رہا ہے. جن ایشوز کے اوپر ہم نے بات کی ہے اس میں اب یہ ایک مشترکہ قرارداد ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ اس پورے ہاؤس میں ان سب کے ٹیبل پہ موجود، ہم اس کو ایک دفعہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اور پھر ہم یہ جو آپ پڑھتے جائیں میں پھر اسی میں ایڈیشن کرتا جاؤں. ہاں نہیں، وہ میں نے جس طرح لکھا ہے وہ اس طرح وہ کر نہیں پائیں گے نا. ہمارے درمیان سنی تحریک کی نمائندگی کرتے ہوئے فہیم شیخ صاحب آئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. لکھا مجھے بتانا پڑا نہیں.
हाँ नहीं, वो एडिशन कुछ इसमें है, कुछ अलग से मैंने लिखी है, वो समझ में नहीं आएगी, रफ अंदाज में। देखें, पॉइंट नंबर 2 में है, पॉइंट नंबर 3 में है, पॉइंट नंबर 6 में है, पॉइंट नंबर 7 में है और पॉइंट नंबर 8 में भी है। ये जो कल हमारी करारदाद पास हुई, हाँ कल, हाँ और ये आज पास हुई, हम बाद में इसको दोनों को मिलके बैठ जाएंगे, कंपाइल कर और उसमें जो डिलीट कर लेंगे। ठीक है, बस सही, बस ठीक है, सही, ठीक है। ठीक है, शुक्रिया हुसैन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्तरका करारदाद। आज मौरखा 12 दिसंबर 2021 कराची में ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में पेश की जाने वाली मुश्तरका करारदाद के नुकात। सिंध बल्दियाती कानून 2013 आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140A की असल रूह के मुतसादिम है। सिंध बल्दियाती कानून में बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार बनाया जाए। मुकामी पुलिस, वाटर एंड सीवेज बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट, बुनियादी सेहत, डेवलपमेंट अथॉरिटी, वेस्ट मैनेजमेंट और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे बल्दियाती कौंसल्स के सरबराह के मातहत किए जाएँ। बल्दियाती इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए कि मियाद मुकम्मल होने या तहलील होने पर इंतख़ाबात एक मखसूस मुद्दत के अंदर कराए जाएँ। गुज़श्ता 15 सालों से PFC का इनकाद नहीं किया गया। सूबाई मालियाती